فرش التراب يضمني. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم اللہ علیہ النار۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ نے اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ اس حدیث کے اندر ایمان کا ذکر ہے کہ جو انسان دل سے اس بات کی شہادت دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، تو وہ مومن کہلاتا ہے۔ پھر اس کی طاقت کو بتایا گیا ہے کہ جو انسان ان کلمات کو زبان سے پڑھ دے اور اس کے بعد اپنے دل میں بٹھا دے تو اس کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ روزانہ 5 وقت کی نماز میں کئی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس میں بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر سیدھے راستے کی تشریح بھی زبان پر لاتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں صراط مستقیم کو تلاش کرنے کے لیے ان لوگوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس وقت بات ایمان لانے والوں کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعام مقرر فرمایا۔ مشکوٰۃ شریف میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث، جو حدیث جبرائیل کے نام سے محدثین کے نزدیک مشہور ہے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال و جواب کے ذریعے صحابہ کرام کو دینی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ ان سوالات میں ایک سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ یہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یعنی ایمان کہتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتوں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں اور اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر کو صدق دل سے ماننا۔ اگر ان میں سے ایک چیز کے بارے میں بھی ایمان نہ ہو تو وہ شخص مومن ہی نہیں رہتا۔ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کسی بھی انسان کے لیے آخرت میں کامیاب ہونے سے بڑا انعام اور کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایمان لانے والے کو دنیا میں بھی بہت سے انعامات میسر آ جاتے ہیں، بلکہ ایمان کے 5 اجزاء میں ہر جز پر ایمان لانے سے الگ الگ فائدے نظر آتے ہیں۔
عقیدہ توحید ہی کو لیجئے، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اس بات کا ایمان انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، وہی طاقت کا سرچشمہ ہے، وہی قادر مطلق ہے، تو اس بات پر ایمان لانے کے بعد انسان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے۔ اب اس کی پیشانی انسانوں یا پتھر کی بے جان مورتیوں کے سامنے نہیں جھکتی۔ اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد انسان کو عجز و انکساری جیسی دولت انعام میں ملتی ہے کہ یہ انسان پھر اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے سب اسی مالک حقیقی کا ہے۔ جو خدا دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے، لہذا بندے کے لیے تکبر اور غرور کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ اس لیے یہ عجز و انکساری ہی سے کام لے گا، تب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے کو وسعت نظری کی دولت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان اس رحمان اور رحیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، سب کو اپنے رحمتوں سے نوازتا ہے۔ چنانچہ اللہ پر ایمان رکھنے والے کی ہمدردی، محبت اور خدمت کا جذبہ پوری دنیا کے لیے عام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ بہادری اور استقامت کی خوبیوں والا بن جاتا ہے۔ چاہے بدر کی لڑائی ہو یا حنین اور خندق کی، ہر مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو اللہ جانتا ہے۔ بندہ جانتا ہے کہ میں چھپ کر بھی گناہ نہیں کر سکتا۔ اب مومن کو تقویٰ اور پرہیزگاری اسی ایمان لانے کی بدولت نصیب ہوئی۔ معاشرہ اسی وقت صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہوں۔ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہو تو عمل صالح ہوگا، اور کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں، تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح رچا نہیں ہے، پوری طرح اتر نہیں پایا ہے۔ نیک اعمال میں اگر کوئی رکاوٹ نظر آئے تو وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت پر اس شخص کا ایمان کمزور ہے، کیونکہ آخرت پر ایمان لانے سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی برائی کرنے کی سزا کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے، اس کی نظر اعمال کے صرف انہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان نتائج پر بھی نگاہ رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ ایمان رکھنے والے شخص کے دل میں برائیوں سے نفرت ہوتی ہے اور وہ نیک کاموں کو اس طرح ضروری سمجھتا ہے جیسے کھانا پینا۔ یہ تمام خوبیاں دنیا میں انسان کو بطور انعام اس وقت ملتی ہیں جب یہ شخص ایمان لاتا ہے اور پھر ایمان لانے کے تقاضے پورے کرتا ہے، اور ان تمام خوبیوں اور انعامات کی بدولت آخرت میں فلاح و کامیابی کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور یہی ہر انسان کی سب سے بڑی تمنا اور آرزو ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اس پر مرتب ہونے والے انعامات سے سرفراز فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔